میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله، رحمت عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو، تمہارا درود پڑھنا قیامت کے روز تمہارے لیے نور ہو۔ صلو علی الحبیب علی محمد، توبوا الی اللہ، صلو علی الحبیب۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں، ایک شخص کی عادت تھی کہ وہ بادشاہوں کے درباروں میں جاتا اور ان کے سامنے اچھی اچھی باتیں کرتا، بادشاہ خوش ہو کر اسے انعام و اکرام سے نوازتے اور اس کی خوب حوصلہ افزائی کرتے۔ ایک مرتبہ وہ ایک بادشاہ کے دربار میں گیا اور اسے اجازت چاہیے کہ میں کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ بادشاہ نے اجازت دی اور اسے اپنے سامنے کرسی پر بٹھایا اور کہا، اب جو کہنا چاہتے ہو کہو۔ اس شخص نے نیکی کی دعوت دیتے ہوئے کچھ یوں بیان کیا، محسن کے ساتھ احسان کر، اور جو برائی کرے اس کی برائی کا بدلہ اسے خود ہی مل جائے گا۔ محسن کے ساتھ احسان کر، اور جو برائی کرے اس کی برائی کا بدلہ اسے خود ہی مل جائے گا۔ اس نے گویا یہ مدنی پھول بادشاہ کی طرف بڑھایا۔ بادشاہ اس کی یہ بات سن کر بہت خوش ہوا اور اسے انعام و اکرام سے نوازا۔ یہ دیکھ کر بادشاہ کے ایک درباری کو اس شخص سے حسد ہو گیا اور وہ دل ہی دل میں کرنے لگا کہ اس عام سے شخص کو بادشاہ کے دربار میں اتنی عزت اور اتنا مقام کیوں حاصل ہو گیا۔ بالآخر وہ حسد کی بیماری سے مجبور ہو کر بادشاہ کے پاس گیا اور بڑے خوشامدانہ انداز میں بولا، بادشاہ سلامت، ابھی جو شخص آپ کے سامنے گفتگو کر کے گیا ہے، اگرچہ اس نے باتیں اچھی کی ہیں لیکن وہ آپ سے نفرت کرتا ہے اور کہتا ہے بادشاہ کو گندا دہنی یعنی منہ کی بدبو آنے کا مرض لاحق ہے۔ جب بادشاہ نے یہ سنا تو پوچھا، تمہارے پاس کیا ثبوت ہے کہ وہ میرے بارے میں ایسا گمان رکھتا ہے؟ وہ حاسد بولا، حضور اگر آپ کو میری بات پہ یقین نہیں آتا تو آپ آزما کر دیکھ لیں۔ اسے اپنے پاس بلائیں، جب وہ آپ کے قریب آئے گا تو اپنی ناک پر ہاتھ رکھ لے گا تاکہ اسے آپ کے منہ سے بدبو نہ آئے۔
یہ سن کر بادشاہ نے کہا تم جاؤ، جب تک میں اس معاملے کی تحقیق نہ کر لوں اس کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کروں گا۔ چنانچہ وہ حاسد دربار شاہی سے چلا آیا اور اس شخص کے پاس پہنچا جس سے وہ حسد کرتا تھا، یعنی محسود۔ اسے کھانے کی دعوت دی، اس نے حاسد کی دعوت قبول کی اور اس کے ساتھ چل دیا۔ حاسد نے اسے جو کھانا کھلایا اس میں بہت سارا کچا لہسن ڈال دیا، اب اس سے منہ میں بدبو ہو جاتی ہے۔ چنانچہ اس نے کھانا کھایا، اب اس کے منہ میں ہو گئے بدبو۔ بہرحال وہ اپنے گھر آ گیا۔ ابھی تھوڑی دیر گزری تھی کہ بادشاہ کا قاصد آیا اور اس نے کہا بادشاہ نے آپ کو اب بھی دربار میں بلایا ہے۔ وہ شخص قاصد کے ساتھ دربار پہنچا، بادشاہ نے اس سے اپنے سامنے بٹھایا اور کہا ہمیں وہی کلمہ سنا جو تم سنایا کرتے ہو۔ اس شخص نے کہا محسن کے ساتھ احسان کر اور جو برائی کرے گا اس سے برائی کا بدلہ خود ہی مل جائے گا۔ جب اس نے اپنی بات مکمل کر لی تو بادشاہ نے اس سے کہا میرے قریب آؤ۔ وہ بادشاہ کے قریب گیا تو اس نے فوراً اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا تاکہ لہسن کی بدبو سے بادشاہ کو تکلیف نہ ہو۔ جب بادشاہ نے یہ صورتحال دیکھی تو اپنے دل میں کہا کہ اس شخص نے ٹھیک کہا تھا کہ میرے متعلق یہ شخص گمان رکھتا ہے کہ مجھے گندہ دہنی کا مرض لاحق ہے۔ بادشاہ اس شخص کے بارے میں بدگمانی کا شکار ہو گیا اور بلا تحقیق اس نے فیصلہ کر لیا کہ اس شخص کو سخت سزا ملنی چاہیے۔ چنانچہ اس نے اپنے گورنر کے نام اس طرح خط لکھا، اے گورنر، جیسے ہی یہ شخص تمہارے پاس پہنچے اسے ذبح کر دینا، یعنی اس کی گردن کاٹ دو اور اس کی کھال اتار کر اس میں بھوسا بھر دینا اور اسے ہمارے پاس بھجوا دینا۔ پھر بادشاہ نے خط پر مہر لگائی اور اس شخص کو دیتے ہوئے کہا یہ خط لے کر فوراً گورنر کے پاس پہنچ جاؤ۔ بادشاہ کی عادت تھی کہ جب وہ کسی کو کوئی بڑا انعام دینا چاہتا تو کسی گورنر کے نام خط لکھتا اور اس شخص کو گورنر کے پاس بھیج دیتا، وہاں اسے خود انعام و اکرام سے نوازا جاتا۔ کبھی بھی بادشاہ نے سزا کے لیے کسی کو خط نہ لکھا تھا۔ آج پہلی مرتبہ بادشاہ نے کسی کو سزا دینے کے لیے گورنر کے نام خط لکھا، ورنہ اس بادشاہ کے بارے میں مشہور تھا کہ جب کسی کو انعام دیتا تو اسے گورنر کے پاس بھیجتا۔ بہرحال یہ شخص خط لے کر دربار شاہی سے نکلا۔ اس بیچارے کو کیا معلوم تھا کہ اس خط میں میری موت کا حکم ہے۔ یہ شخص خط لے کر گورنر کے پاس جا رہا تھا کہ راستے میں اس کی ملاقات اسی حاسد سے ہو گئی۔ اس سے پوچھا بھائی کہاں کا ارادہ ہے؟ اس نے کہا میں نے بادشاہ کو اپنا کلام سنایا، اس نے مجھے ایک خط مہر لگا کر دیا اور کہا فلاں گورنر کے پاس یہ خط لے جاؤ۔ میں اسی گورنر کے پاس خط لے کر جا رہا ہوں۔ حاسد کہنے لگا بھائی تو یہ خط مجھے دے دے، میں ہی اس سے گورنر تک پہنچا دوں گا۔ چنانچہ اس شریف آدمی نے خط حاسد کے حوالے کر دیا۔ وہ حاسد خط لے کر خوشی خوشی گورنر کے دربار چل دیا۔ وہ یہ سوچ کر بہت خوش ہو رہا تھا کہ اس خط میں بادشاہ نے گورنر کے نام پیغام لکھا ہوگا کہ جو شخص یہ خط لے کر آئے اسے انعام و اکرام سے نوازا جائے۔ میری قسمت کتنی اچھی ہے، میں نے اس شخص کو جھانسا دے کر یہ خط لے لیا، اب میں مالا مال ہو جاؤں گا۔ وہ حاسد انہی سوچوں میں مگن بڑی خوشی کے عالم میں جھومتا جھومتا گورنر کے دربار کی جانب جا رہا تھا۔ اسے کیا معلوم تھا کہ وہ موت کے منہ میں جا رہا ہے، وہ جاتے ہی اسے قتل کر دیا جائے گا۔ بہرحال وہ گورنر کے پاس پہنچا اور بڑے مؤدبانہ انداز میں بادشاہ کا خط گورنر کو دیا۔
گورنر نے جیسے ہی خط پڑھا تو پوچھا، اے شخص کیا تجھے معلوم ہے کہ اس خط میں بادشاہ نے کیا لکھا ہے؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت نے یہ لکھا ہوگا کہ مجھے انعام و اکرام سے نوازا جائے اور میری حاجات کو پورا کیا جائے۔ گورنر نے کہا اے نادان شخص، بادشاہ نے اس خط میں مجھے حکم دیا ہے جیسے ہی یہ شخص خط لے کر پہنچے اسے ذبح کر دینا اور اس کی کھال اتار کر اس سے بھوسا بھر دینا، پھر اس کی لاش میرے پاس بھجوا دینا۔ یہ سن کر اس حاسد کے تو ہوش اڑ گئے اور وہ کہنے لگا خدا عز و جل کی قسم، یہ خط میرے بارے میں نہیں لکھا گیا بلکہ یہ تو فلاں شخص کے متعلق ہے، بے شک آپ بادشاہ کے پاس کسی قاصد کو بھیج کر معلوم کر لیں۔ گورنر نے اس کی یہ بات سنی تو کہنے لگا ہمیں کوئی حاجت نہیں ہے کہ ہم بادشاہ سے اس معاملے میں تصدیق کریں، بادشاہ کی مہر اس خط پر موجود ہے، لہذا ہمیں بادشاہ کے حکم پر عمل کرنا ہوگا۔ اتنا کہنے کے بعد اس نے جلدات کو حکم دیا، اس حاسد شخص کو ذبح کر کے اس کی کھال اتار کر اس کو بھوسا بھر دیا گیا، پھر اس کی لاش کو بادشاہ کے دربار میں بھجوا دیا گیا۔ وہ شخص جس سے حسد کیا گیا تھا، وہ شریف انسان جو محسود بنا، حسب معمول بادشاہ کے دربار میں پہنچا، بادشاہ کے سامنے کھڑا ہو کر وہی الفاظ ہو رہا ہے، محسن کے ساتھ احسان کر اور جو برائی کرے گا اسے عن قریب اس کی برائی کا صلہ مل جائے گا۔ جب بادشاہ نے اس شخص کو صحیح و سالم دیکھا تو اس سے پوچھا میں نے تجھے جو خط دیا تھا اس کا کیا ہوا؟ اس نے جواب دیا میں آپ کا خط لے کر گورنر کے پاس جا رہا تھا کہ مجھے راستے میں فلاں شخص ملا، اس نے مجھ سے کہا یہ خط مجھے دے دو، چنانچہ میں نے اسے خط دے دیا اور وہ خط لے کر گورنر کے پاس چلا گیا۔ بادشاہ نے کہا اس شخص نے مجھے تمہارے بارے میں بتایا تھا کہ میرے متعلق یہ گمان رکھتے ہو کہ میرے منہ سے بدبو آتی ہے، کیا یہ واقعی ایسا ہے؟ اس شخص نے کہا بادشاہ سلامت، میں نے کبھی بھی آپ کے بارے میں ایسا نہیں سوچا۔ تو بادشاہ نے پوچھا جب میں نے تجھے اپنے قریب بلایا تو تو نے اپنے منہ پر ہاتھ کیوں رکھ لیا تھا؟ اس شخص نے جواب دیا بادشاہ سلامت، آپ کے دربار میں آنے سے کچھ دیر قبل اس شخص نے میری دعوت کی تھی اور کھانے میں مجھے بہت زیادہ لہسن کھلایا تھا، جس کی وجہ سے میرا منہ بدبودار ہو گیا۔ جب آپ نے مجھے اپنے قریب بلایا تو میں نے یہ بات گوارا نہ کی کہ میرے منہ کی بدبو سے بادشاہ سلامت کو تکلیف پہنچے، اسی لیے میں نے اپنا ہاتھ اپنے منہ پر رکھ لیا تھا۔ جب بادشاہ نے یہ سنا تو کہا اے خوش نصیب شخص، تو نے بالکل ٹھیک کہا، تیری بات بالکل سچی ہے، جو شخص کسی کے ساتھ برائی کرتا ہے اسے عین قریب اس کی برائی کا بدلہ مل جائے گا۔ اس شخص نے تیرے ساتھ برائی کا ارادہ کیا اور تجھے سزا دلوانی چاہیے، لیکن اسے اپنی برائی کا صلہ خود ہی مل گیا۔ سچ ہے کہ جو کسی کے لیے گڑھا کھودتا ہے وہ خود ہی اس میں جا گرتا ہے۔ اے نیک شخص میرے سامنے بیٹھ اور اپنی اس بات کو دوہرا۔ چنانچہ وہ شخص بادشاہ کے سامنے بیٹھا اور کہنے لگا محسن کے ساتھ احسان کر اور برائی کرنے والے کو عین قریب اس کی برائی کی سزا خود ہی مل جائے گی۔ سچ ہے کہ برے کام کا انجام برا ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج 12ویں شب ہے جمادی الاولیٰ کی 1429 ہجری۔ باب المدینہ کے علاقے گلستان جوہر میں واقع دعوت اسلامی کا جامعۃ المدینہ اور اس سے متصل مسجد عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ میں اجتماع میں ہم شریک ہیں۔ ہم نے آج ایک ایسی عبرت والی حکایت سماعت کی ہے
اس پر غور کرنے کی بہت حاجت ہے۔ اس میں 3 اشخاص ہیں، ایک وہ جس کو حسد کرتا ہے، ایک وہ جس سے بدگمانی کی، تیسرا وہ جس کے ساتھ حسد کیا گیا۔ اور ان تینوں کے بارے میں ہم نے یہاں سنا۔ حسد اور بدگمانی یہ دونوں حرام اور جہنم میں لے جانے والے کام ہیں۔ فی زمانہ ہم سوچتے ہیں کہ گناہ آنکھ سے ہوتے ہیں، کان سے ہوتے ہیں، ہاتھ سے ہوتے ہیں، پاؤں سے ہوتے ہیں، زبان سے ہوتے ہیں۔ یقیناً ان سے گناہ سرزد ہوتے ہیں، اور یہ خود پر واضح بھی ہے کہ ان اعضاء سے گناہ ہوتے ہیں، مگر اس طرف عموماً ہماری توجہ نہیں ہوتی۔ کہ سینے میں دھڑکنے والا دل یہ بھی ہمارے نامہ اعمال میں نیکیوں اور گناہوں کے اضافے میں ان کے ساتھ برابر کا شریک ہے۔ میدان محشر میں جہاں آنکھ سے سوال ہوگا، جہاں زبان سے سوال ہوگا، حساب کتاب لیا جائے گا، کان سے حساب کتاب لیا جائے گا، وہاں دل بھی ان کے ساتھ شریک ہوگا۔ پارہ 15 سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 36 میں ارشاد ہوتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، بے شک کان اور آنکھ اور دل ان سب سے سوال ہونا ہے۔ اس آیت کے تحت علامہ محمد بن احمد انصاری قرطبی علیہ رحمۃ اللہ الکبی تفسیر قرطبی میں لکھتے ہیں، یعنی ان میں سے ہر ایک سے اس کے استعمال کے بارے میں سوال ہوگا۔ چنانچہ دل سے پوچھا جائے گا کہ اس کے ذریعے کیا سوچا گیا اور پھر کیا اعتقاد رکھا، جبکہ آنکھ اور کان سے پوچھا جائے گا کہ تمہارے ذریعے کیا دیکھا اور کیا سنا گیا۔ علامہ سید محمود آلوسی بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ الہادی تفسیر روح المعانی میں اس آیت کے تحت لکھتے ہیں، یہ آیت اس بات پر دلیل ہے کہ آدمی کے دل کے افعال پر بھی اس کی پکڑ ہوگی۔ مثلا کسی گناہ کا پختہ ارادہ کر لینا یا دل کا مختلف بیماریوں میں مثلا کینہ، حسد، یہی بدگمانی اور خود پسندی وغیرہ میں مبتلا ہو جانا۔ ہاں علماء نے اس بات کی صراحت فرمائی کہ دل میں کسی گناہ کے بارے میں محض سوچنے پر پکڑنا ہوگی، جبکہ اس کے کرنے کا پختہ ارادہ نہ رکھتا ہو۔ یعنی اس کو یوں سمجھیے، کسی فرد نے کسی گناہ کا ارادہ کیا، مثلا چلتے فلم دیکھتے ہیں، اب یہ تو خیال آیا کہ فلم دیکھنی ہے، خیال آیا، اب وہ اٹھا اور اٹھ کر اس مقام پر آیا جہاں اس نے ٹی وی اور وی سی آر رکھا۔ اب آتے ہی اس نے پہلے وی سی آر آن کیا، پھر ٹی وی آن کیا، پھر کیسٹ لگائی، جیسے کیسٹ لگائے ٹھاک بتی چلی گئی۔ اب بتی چلی گئی، اب کیا کرے گا؟ نہ ٹی وی چلے گا، نہ وی سی آر چلے گا، کچھ بھی نہیں چلے گا۔ یعنی ایک تو اس نے ارادہ کیا، گناہ کا ارادہ ہوا، اب اس نے اپنے ارادے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے عمل کیا، اگرچہ وہ عمل پر پورا نہ اتر سکا لیکن اسے اس کا گناہ ملے گا۔ یہ یاد رکھیے، ارادہ اور عزم میں فرق ہے۔ تو اس نے ارادہ کیا، پھر اس ارادے کو عملی جامہ پہنانے کی اس نے کوشش کی، یہاں تک کہ وہ کسی وجہ سے ناکام ہو گیا۔ اور بعض ایسے بدقسمت ہوتے ہیں کہ اگر ایسے موقع پر لائٹ چلی جائے تو افسردہ ہو جائیں گے، موڈ خراب ہو جائے گا، لائٹ چلی گئی یار۔ اب یہ ایک اور گناہ، یعنی گناہ کرنا تو ایک گناہ ہے، گناہ
میں کامیاب نہ ہونے پر افسوس کرنا یہ اس سے بڑا گناہ ہے، یاد رکھیے گا۔ تو وہ چلا تھا ایک گناہ کرنے کے لیے اور اب اس سے بڑے گناہ میں بھی مبتلا ہو گیا، اور بے لذت گناہ اس کے نامہ اعمال میں آ گیا۔ کوئی لذت بھی نہ لی، کوئی لذت نہیں، دیکھا ہی نہیں۔ جیسے وہ ویگن والے ہوتے ہیں، سوزوکی والے ہوتے ہیں جو اپنے وہ پیچھے شیشے کے اوپر عورتوں کی تصویر لگتے ہیں، بس والے ہوتے ہیں عورتوں کی تصویر پیچھے شیشے پر لگا کر رکھتے ہیں۔ اب وہ بیچارہ جس ڈرائیور نے یا جس نے بھی لگائی ہے وہ تھوڑی دیکھ رہا ہو تصویر کو، وہ تو پیچھے جو گاڑی چلا کر آ رہا ہے، موٹر سائیکل چلا کر آ رہا ہے، اس کی نظر پڑی وہ تصویر کے اوپر، اور جس نے تصویر لگائی ہو تو دیکھ بھی نہیں رہا۔ اب وہ تصویر اس نے لگائی، دیکھ کوئی اور رہا ہے، وہ کہاں بیٹھا ہوا بے لذت گناہ اس کے نامہ اعمال میں آ رہا ہے کہ دیکھ کوئی اور رہا ہے۔ اگر وہ قصدن دیکھتا ہے، بار بار دیکھ رہے، جیسے دیکھا اور نظر جھکا لی تو ٹھیک ہے، لیکن اب وہ بھی ٹک ٹکی باندھ کر دیکھ ہی رہا ہے، تو وہ تو اپنی آنکھوں کو حرام سے بھر رہا ہے، وہ تو گناہ کر رہا ہے، لیکن اس کا گناہ جہاں اس کو مل رہا ہے وہ تصویر لگانے والے کو بھی ملے گا۔ تو میرے متر پیارے اسلامی بھائیوں، دل یہ بھی نیکی کرنے اور گناہ کرنے میں تمام اعضاء کے ساتھ شریک ہوتا ہے۔ واقعی اگر ہم اپنے دل پر غور کریں تو یہ نتیجہ سامنے آئے گا کہ کبھی اس میں رحم غالب ہوتا ہے، یعنی قلب جو ہے نا، قلب منقلب ہوتا رہتا ہے، بدلتا رہتا ہے۔ قلب کی بڑی عجیب و غریب کیفیت ہوتی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، دل کی مثال اس پر کسی ہے جو میدانی زمین میں ہو، جسے ہوائیں ظاہر باطن الٹے پلٹے، بالکل الٹ پلٹ ہوتا رہتا ہے۔ اور قلب کو قلب اس لیے کہتے ہیں کہ وہ منقلب ہوتا رہتا ہے، بدلتا رہتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ آپ اجتماع میں آئیں، تھوڑی دیر ذہن بنا ہوا چلو چلتے ہیں، چلو نہیں جاتے ہیں، پھر کہ چلو چلو نا، چلو چلتے ہیں، پھر دل میں آ رہا گا بس میں اتر جاؤں گا راستے میں، نہیں چلو چلتے ہیں، بیٹھ اب یہاں آ کر بیٹھے تو یہاں بیٹھے بیٹھے چلو باہر نکلتے ہیں، اب بیٹھے رہو مسجد ہے، نہیں چلو باہر نکلتے ہیں، اٹھے پھر دل میں آئے چلو بیٹھے رہو۔ جیسے مجھے آنے میں تاخیر ہوئی، مجھے آنے میں تاخیر تو کئیوں ہو گیا، چلو آیا نہیں اب تک، چلو چلتے ہیں، تو نہیں چلو آئے ہیں تو بیٹھ لیتے۔ یہ دل ابھی کی بات کر رہا ہوں، آپ گھر سے یہاں تک آئے اور ابھی تھوڑی دیر بیٹھے ہیں، آپ کا قلب کتنی مرتبہ منقلب ہو چکا، کبھی اٹھنے کا دل، کبھی بیٹھنے کا دل، تو کبھی سننے کا دل، تو کبھی نہ سننے کا دل، تو کبھی کیا خیال، تو کبھی کیا خیال آتا ہے، تو قلب منقلب ہوتا رہتا ہے۔ کبھی دل کرتا ہے کہ بس عبادتوں کی، عبادت گزاروں کی فہرستوں میں نام لکھوا کر ہی دم لوں گا، تو کبھی دل ایسا ضد پر آتا ہے کہ کسی گناہ گاروں میں اپنا کوئی مثال نہیں چھوڑوں گا، ایسے گناہ کروں گا۔ کبھی عبادت کی طرف بھاگتے ہیں تو کبھی گناہوں کی طرف دل لے کر بھاگتا ہے، بالکل دل کے اندر عجیب سی کیفیت، کبھی تکبر دل میں آ جاتا ہے تو کبھی عاجزی کرنے کا دل ہوتا ہے، کبھی تکبر کرنے کی طرف بڑھتا ہے تو کبھی توبہ کی طرف بھی مائل ہو جاتا ہے، کبھی نماز میں خشوع اور خضوع آتا ہے تو کبھی بے توجہی اور زبردستی نماز پڑھنی پڑتی ہے، کبھی تہجد میں اٹھتے ہیں تو کبھی فجر کی نماز بھاری پڑ جاتی ہے، قلب منقلب ہوتا رہتا ہے۔ اسی طرح جامعۃ المدینہ کے طلباء غور کریں کہ کبھی پڑھتے ہیں تو ایسا دل کرتا ہے کہ پڑھتا ہی چلا جاؤں، اور کبھی کوئی کہتا بھی ہے چلو آج ہلکا لگا ہوا ہے پڑھ لیں، نہیں آج دل نہیں کر رہا، ہم 10 دفعہ کہتے دل نہیں جا رہا، دل نہیں چاہ رہا، کبھی کیا کھانے کا دل تو کبھی کیا کھانے کا دل، تو دل ہے کہ بدلتا ہی رہتا ہے۔ تو یہ دل کی کیفیت ہے۔ تو دل میں ہونے والی یہ تبدیلیاں انتہائی تشویشناک ہیں، یاد رکھیے، لہٰذا ہمیں اس کی طرف سے ہرگز کوتاہی نہیں برتنی چاہیے۔ اس کے لیے ہمیں اولاً بارگاہ الہی عز و جل میں قلب سلیم یعنی اچھی باتوں کا اثر قبول کرنے والے دل کا سوال کرنا چاہیے۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جن کے قلبی اطہر سے جاری ہونے والے روحانی چشموں سے سارا عالم سیراب ہو رہا ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس طرح دعا کیا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یعنی اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر قائم رکھ۔
تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، بارگاہ الہی عز و جل میں دعا کے ساتھ ساتھ اصلاح قلب کے لیے عملی کوشش کرنا بھی سخت ضروری ہے۔ اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے اپنے دل کا محاسبہ کرنا چاہیے کہ فی الوقت ہمارے دل پر جن صفات کا غلبہ ہے ان میں کتنی صفات اچھی ہیں، مثلا سخاوت، اخلاص، رحم وغیرہ، کیا یہ اچھی صفات میرے دل میں موجود ہیں یا بری صفات میرے دل پر غالب ہے؟ یعنی میرے دل میں حسد ہے، میرے دل میں بدگمانی ہے، تکبر ہے، بغض ہے، کیا ہے میرے دل کے اندر؟ پھر جو نتیجہ سامنے آئے پھر اس پر اپنی ترکیب بنانی چاہیے کہ اگر اچھی صفات زیادہ سامنے آتی ہیں اللہ کا شکر ادا کرے اور ان کے دوام کی کوشش کرے، بہتر سے بہتر کام انجام دے، اور اگر بری صفات سامنے تو ان کے ازالے کی کوشش کرے۔ انہی قلبی برائیوں میں دو برائیاں بھی میں نے بیان کی حکایت کے ذریعے، ایک حسد اور ایک بدگمانی۔ ایک حاسد نے ایک شخص کو دیکھا کہ اس پر انعام اور اکرام ہو رہا ہے، کیسا حسد کا شکار ہو گیا کہ اس پر انعام اور اکرام کیوں ہو رہا ہے؟ بادشاہ سلامت کے دربار میں اس کو مقام کیوں مل گیا؟ بادشاہ اس کو کیوں اپنے خواص لوگوں میں شامل کر کے اس کو نوازشات کر رہا؟ یہ حسد اس کے دل میں آ گئی۔ حسد کی تعریف امام غزالی علیہ رحمہ احیاء العلوم میں کچھ یوں کرتے ہیں: اس نعمت کو ناپسند اور اس کے زوال کو پسند کرو، اس حالت کو حسد کہتے ہیں۔ یعنی جسے جو نعمت ملی ہے اس کی نعمت کو ناپسند کرنا اور اس کے زوال کو پسند کرنا، اسے کیا کہتے ہیں؟ مثال کے طور پر ایک شخص کے پاس آواز بہت اچھی ہے، نعتیں اچھی پڑھتا ہے، تو یہ یاد رکھیے گا کہ ہر ذی نعمت حسد کیا جاتا ہے، کل ذی نعمت محسود، ہر ذی نعمت حسد کیا جاتا ہے، جس کو نعمت ملی اس کا حاسد پیدا ہوتا ہے۔ اب جس کے بعد آواز اچھی ہے اس کے بھی حاسد ہوتے ہیں۔ اب اگر یہ تمنا کرتا ہے کوئی سننے والا کہ اس کی آواز کتنی اچھی ہے، کتنی اچھی نعتیں پڑھتا ہے، تو اب یہ تمنا کرے کہ کاش ایسی آواز مجھے بھی مل جائے۔ یہ حسد نہیں ہے، یہ اس نے رشک کیا کہ اس کی آواز میں اللہ تعالیٰ برکت دے اور ایسی آواز اللہ مجھے بھی عطا کر دے۔ اب اگر یہ تمنا کرتا ہے اس کا گلا بیٹھ جائے، اس کا گلا بیٹھ جائے اور بس ختم، اس کی آواز ہی ختم ہو جائے، اب یہ اسے حسد کر رہا ہے۔ یہ حسد ہمارے معاشرے کے رگو پے میں داخل ہے۔ ہمارا معاشرہ اس حسد کی برائیوں میں زبردست سے مبتلا ہے۔ لہذا اس حسد کے بارے میں سمجھنا اور اس حسد کا علاج کرنا یہ انتہائی ضروری ہے۔ آپ نے دیکھا کہ وہ شخص جس نے اس بادشاہ کے مقرب کے ساتھ حسد کیا، اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ مر گیا۔ اس کا حسد اسے لے کر ڈوب گیا۔ تو یہ تو محسود کے لیے تھا کہ اگر اس کو پتا ہے کہ میرے ساتھ کوئی برائی کر رہا ہے تو وہ اس کی برائی کا بدلہ لینے کے لیے نہ چلے، اس کو اس کی برائی کے سپرد کر دے۔ احسان کر، محسن کے ساتھ احسان کر اور برائی کرنے والے کو برائی کے سپرد کر دے کہ اس کی برائی خود اسے کافی ہے۔ اس حاسد کا انجام یہ ہوا کہ وہ خود اپنے حسد کا شکار ہو کر موت کے گھاٹ اتر گیا، اور وہ شخص جو محسود تھا اس کے صبر اور اس کی نیکی اور اس کا بردباری، آخر اسے بادشاہ کا قرب مزید اس کو عطا ہو گیا۔ اس نے اس کے ساتھ برائی نہیں کی۔ آپ دیکھیے سوری کہنے اس کو بددعا بھی نہیں دی، لیکن اس کا ایک پرنسپل تھا، بڑا زبردست پرنسپل تھا کہ احسان محسن کے ساتھ احسان کر اور برائی کرنے والے کو اس کی برائی کے سپرد کر دے، اس کی برائی اسے کافی ہے، وہ خود اپنی برائی کی زد میں آ جائے۔ اور یہ دیکھا جاتا ہے، اور یہ مشہور کہاوت ہے کہ جو کسی کے لیے گڑھا کھودتا ہے خود ہی اس میں جا کر گرتا ہے، مشہور ہے۔ کبھی کسی کے لیے برائی نہیں کرنی چاہیے، برائی سوچنا نہیں چاہیے، ہر ایک کو ہر ایک کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا چاہیے۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اپنے مسلمان بھائی کی برائی نہ چاہو ورنہ اللہ تعالیٰ اس سے بچا لے گا اور تمہیں اس میں مبتلا کر دے گا۔ اب بتائیے
ہم کوشش کرتے ہیں کہ کسی کو کوئی سے اچھا ہی ملے، کوئی نام ہو گیا، اس کا نام کیوں مشہور ہو گیا، یہ بیان اچھا کرتا ہے، بیان کو اچھا کرتا ہے، اس کو منصب ملا، اس کو منصب کیوں مل گیا، اس کو شہرت ملی، اس کو شہرت کیوں ملی، اس کو دولت کیوں مل گئی، کل کرایہ گھر میں رہتا تھا آج اس نے اونرشپ آف مکان کیوں لے لیا، کل موٹر سائیکل میں گھومتا تھا آج اس کی کار کیسے آ گئی۔ تو بھائی وہ کار والا کیا آپ کے کہنے پر بیکار ہو جائے گا؟ وہ نہیں بیکار ہوگا، وہ کار والے رہے گا، کچھ نہیں ہوگا آپ کی ان تمام چیزوں سے۔ اس کے گھر میں اے سی کیوں لگ گیا جناب، اس کے گھر میں پنکھا کیوں لگ گیا، اس کے گھر میں لائٹیں کیوں لگ گئی، اس نے اپنے گھر کو ایسا کیوں بنا لیا، اس نے یوں کر لیا، اس کا کاروبار کیوں چمک گیا، اس کو آرڈر کیوں زیادہ ملتا ہے، مجھے آرڈر کیوں کم ملتا ہے، اس کی سپلائی کیوں زیادہ ہے، میری سپلائی کیوں کم ہے۔ خواہ کسی کے بارے میں پیچھے پڑتے رہتے یہاں تک کہ ہونا کچھ بھی نہیں ہے، ہونا کچھ بھی نہیں، اس کے حصے میں جو ہونا ہے وہ ہونا ہے، اور جو ہمارے حصے میں نہیں ہونا وہ نہیں ہونا۔ حضرت سیدنا زکریا علیہ نبینا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے حاسد، اللہ ارشاد فرماتا ہے حاسد میری نعمت کا دشمن ہے، میرے فیصلے سے ناراض ہوتا ہے، اور میں نے اپنے بندوں کے درمیان جو تقسیم رکھی ہے وہ اس تقسیم پر راضی نہیں ہوتا۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اپنی امت پر سب سے زیادہ اس بات کا ڈر ہے کہ ان میں مال زیادہ ہو جائے گا اور پھر وہ ایک دوسرے سے حسد کریں گے اور ایک دوسرے کو قتل کریں گے۔ بتائیے کیسا یہ فرمان آج ہمارے سامنے ہے، اس کے نظارے ہمارے سامنے، کس طرح حسد کے نام پر قتل کیے جاتے ہیں۔ دنیا کا سب سے پہلا قتل حسد کے اوپر ہوا، سب سے پہلا قتل حسد کی بنیاد پر ہوا، جب قابل نے حابل کو قتل کیا۔ اس کو جس لڑکی سے شادی کرنی تھی وہ لڑکی تھی حابل کے حصے میں رضی اللہ تعالی عنہ، اور اس کے حصے میں جو لڑکی تھی وہ اس کو سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، اس کو پسند نہیں تھی۔ اب اس کو یہ حسد ہو گئی کہ یہ اس کو نہیں ملے مجھے ملے، اس نے اس حسد میں اپنے بھائی حابل کو قتل کر دیا۔ عموماً اس بات میں شبہ ہوتا ہے کہ قتل کس نے کیا، حابل نے قابل نے، تو یہ یاد رکھیے گا کہ قتل قاف سے ہے نا، تو جس نے قتل کیا اس کا نام بھی قاف کیا تھا، قابل، ٹھیک ہے، یاد رہے گا۔ تو یہ عموماً ایک تشویش ہوتی ہے کہ حابل نے قتل کیا، قابل نے قتل کیا، تو جس نے قتل کیا تو قتل قاف سے آتا ہے، تو جس نے قتل کیا اس کا نام بھی قاف سے آتا ہے، قابل۔ تو قابل نے قتل کیا کسے؟ حابل کو۔ اسی طرح شیطان نے حسد کیا، حضرت آدم علیہ السلام سے وہ حسد کا شکار ہوا، تو اللہ تعالیٰ ہمیں حسد سے محفوظ فرمائے۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔